بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اناجی مواعظ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آرام فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کھانا شروع کیا۔ اسی دوران شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آوازیں آنے لگیں اور یہ آوازیں صحابہ کرام نے بھی سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آوازیں کس کی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد کی مکھیاں عرض کر رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام بغیر سالن کے کھانا تناول فرما رہے ہیں، حالانکہ پاس ہی ایک پہاڑ ہے جہاں شہد کا چھتا ہے، لیکن ہم اس کو یہاں لانے سے قاصر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہد کی مکھیوں کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد شہد لے کر آئے اور صحابہ کرام نے شہد کو استعمال کیا۔ اسی دوران دوبارہ پھر شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آوازیں سنائی دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ویسے ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ کڑوے پھول کیسے شہد بن جاتے ہیں؟ شہد کی مکھیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری ایک شہد کی مکھی امیر ہے، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مل کر درود بھیجتی ہیں، چنانچہ یہ کڑوے پھولوں کے رس شہد بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شہد کی مٹھاس اور شفا کی وجہ۔ اتنی محنت کے باوجود ایک مکھی اپنی پوری زندگی کے دوران ایک چمچ کا 12 حصہ شہد پیدا کرتی ہے۔ آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مختلف مکھیوں کو 55,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور 20 لاکھ پھولوں کا رس ملا کر بڑی مشکل سے آدھا کلو شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں اور 2 معدے ہوتے ہیں۔ ایک معدے میں وہ اپنی نارمل خوراک رکھتی ہے اور دوسرے معدے میں جو پھولوں کا رس اکٹھا کر کے لاتی ہے اس کو سٹور کرتی ہے۔ ایک مکھی جو عام طور پر جب اپنے چھتے سے اڑتی ہے تو وہاں اپنی ایک فلائٹ یعنی ایک دورے کے دوران 70 سے 100 پھولوں کا رس چوس کر واپس لاتی ہے۔ اتنی محنت کے باوجود شہد کی مکھی سوتی نہیں ہے، وہ اپنی انرجی کو سیو کرتی ہے اور اس انرجی کو پھر اگلے دن استعمال کرتی ہے۔ تو ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، نئے چمک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔